بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 20 اپریل اور بدھ کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی اقتدار کے ایوانوں میں ماتمی دھنیں بجائی جا رہی ہیں۔ بڑے سوگوار ماحول ہے۔ بڑے بڑے سوٹ سلوائے گئے تھے، نہا دھو کر آیا گیا تھا، اور کلف لگائے کپڑے اور سوٹڈ بوٹڈ، نئی ٹائی، نئے کوٹ نکالے گئے تھے، اور بڑے بڑے دور سے سفر کر کے آئے تھے کہ ہم بھی امریکی قیادت سے شیک ہینڈ کریں گے اور ہمیں بھی شغف ملاقات بخشا جائے گا۔ بہت کچھ کیا گیا، ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ ماتمی دھنیں وہاں پہ بج گئیں اور بڑے رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کیونکہ اسلام آباد میں جو مذاکرات کی میز سجائی گئی تھی، ڈائیلاگ کی کوشش کی جا رہی تھی، معاہدے کی خوشخبریاں سنائی جا رہی تھیں، وہ سب کے سب الٹ گیا میز، اور نہ لڑکے والے آئے اور نہ ہی لڑکی والے آئے، اور وچولے جو ہیں وہ دیکھتے رہ گئے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب دوبارہ سے داخلی سیاست سرگرم عمل ہے اور گرما گرم خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور پھر اب توجہ جائے گی اڈیالہ جیل کی طرف، اڈیالہ جیل کے مقیم عمران خان کی طرف، بشرا بی بی کی طرف، اور پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن رہنما جو اس وقت جیلوں میں قید ہیں، اور بہت سارے قید ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار بھی قید ہیں، وکلا بھی قید ہیں، خواتین بھی قید ہیں، اور بلوچستان میں خواتین ان کو بھی قید کیا ہوا ہے۔ اب ساری توجہ ادھر جائے گی کیونکہ داخلی سیاست سے ذرا توجہ ہٹی ہوئی تھی۔ سچویشن یہ ہے کہ کل پھر عمران خان صاحب کے ان کے عزیز و اقارب کی ملاقات نہیں کروائی گئی، بشرا بی بی کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جیل میں ہی ایک 30 منٹ کی ملاقات کروائی گئی، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں، کیونکہ دونوں کی ہی آنکھ ضائع ہو چکی ہے ایک، اور دونوں ہی اس وقت فسطائیت کا شکار ہیں، دونوں ہی قید تنہائی کا شکار ہیں، اور ان کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے بلکہ ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے انہوں نے لب کشائی کی ہے، اور پھر انہوں نے خبردار کی ہے اور کچھ انکشافات بھی کی ہیں۔ علیمہ خان صاحب نے بتایا کہ جمعے کی رات کو عمران خان کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کر شفا انٹرنیشنل لایا گیا، یعنی کہ دانتوں کے کوئی تکلیف تھی، ان کو شفا انٹرنیشنل لے کر گئے، اور ڈاکٹرز کو 4 بجے اٹھایا گیا، اور اس سے پہلے ہم نے اسپتال میں ڈیمانڈ کی تھی کہ فیملی موجود ہو، اور شفا انٹرنیشنل نے کہا کہ ہم رپورٹ نہیں چھپائیں گے، اور شفا انٹرنیشنل نے جب یہ بات کہی کہ ہم رپورٹ نہیں چھپائیں گے، ہم سب کچھ بتائیں گے، اور ان کے فیملی ممبرز نے اگر مانگا تو ہم بتائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل میں آنکھ کا علاج نہیں کروایا گیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ فیملی کو انہوں نے کہا کہ نہیں بتایا، ایک بار پھر لے کے گئے ہیں شفا انٹرنیشنل میں، اور پھر ہسپتال سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ جو سرکاری ڈاکٹرز بھی علاج کر رہے ہیں ان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اس لیے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ ہم شفا لے کر جائیں گے، نہیں لے جایا گیا، اور اب اپنی مرضی سے لے کر گئے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کا علاج، آنکھ کا علاج نہیں کیا گیا، اور ان کو ڈینٹسٹ کا کہہ کے لے گئے۔ تو دوسری جانب جہاں ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر عظمیٰ نے کل پھر کہا ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جب میری آخری ملاقات ہوئی 2 دسمبر کو، جو 15 منٹ کی ہوئی تھی کھڑے کھڑے، انہوں نے کہا کہ آخری ملاقات میں عمران خان صاحب نے واضح کہا تھا کہ عاصم منیر مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ مجھے جیل میں مار ڈالے گا، تب میں نے کہا تھا کہ ان میں ہمت نہیں ایسا کچھ کرنے کی، عظمیٰ خان نے کہا اپنے بھائی سے، اور انہوں نے کہا کہ لیکن عمران خان نے کہا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے مار دیں گے، لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میں ان کے سامنے مضبوط کھڑا ہوں، اور میں کمپرومائز نہیں کروں گا، اور ان کی باتیں نہیں مانوں گا، اور تب میں نے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کہ تب میں نے یقین نہیں کیا کہ عمران خان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو کچھ بعد میں ہوا اور جو کچھ اب یہ کر رہے ہیں، دل ڈر رہا ہے
کہ کیا چھپایا جا رہا ہے، اگر کوئی ٹیسٹ کیے ہیں تو ہمیں دکھائیں، اور کیوں نہیں ہمیں دکھا رہے۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی تھی یہ 2 دسمبر کو ہوئی تھی ڈاکٹر عظمیٰ کی، اور وہ بھی 12 14 15 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی، اور 2 دسمبر کو، اس سے پہلے 25 26 اکتوبر سے ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ عمران خان صاحب قید تنہائی میں 25 اکتوبر سے، 25 اکتوبر اور 25 نومبر، 1 مہینہ، اور یہ 1.5 مہینے کے بعد ملاقات کروائی گئی تھی، اور وہ بھی ہلکی سی جھلک جب پریشر بہت بڑھ گیا تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عظمیٰ کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا، اور 2 دسمبر کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور بالکل وہ دنیا سے لا تعلق ان کو کیا ہوا ہے، کٹ آف کیا ہوا ہے۔ جیل کے اندر بھی ایک جیل ہے، اور کال کوٹری کے اندر بھی ایک کال کوٹری ہے جس میں عمران خان کو بند کیا ہوا ہے۔ 22 گھنٹے تک ان کو بند رکھا جاتا ہے، بشرا بی بی کو 24 گھنٹے تک بند رکھا جاتا ہے۔ یہ سچویشن ہے۔ اسی دوران یہ سارے کا سارا بیماری کا ایشو ہوا ہے، اور بلڈ کلاٹنگ ہوئی ہے، خون کے لوتھڑے بنے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کہ اس وقت میں نے اعتبار نہیں کیا، میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو بھائی ہیں ہمارے، وہ کچھ زیادہ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے مسئلہ صرف اتنا ہی، یہی مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بار بار جب کہا جاتا ہے کہ آپ میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ شیئر کریں، وہ کسی سے شیئر نہیں کی جا رہی، تو اس لیے اب اس طرف دوبارہ توجہ آئے گی، اور خاص طور پہ جب بشرا بی بی کے ساتھ بھی ہو گیا ہے تو اب تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ سارے کے سارے معاملات نہ کھولے جائیں۔ اگلی خبر ایک اور ہے جناب، اور وہ ہے مراد سعید صاحب۔ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بال بچ گئے ہیں، یعنی کہ ان کی نشست بچ گئی ہے۔ وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے، اور سینیٹر منتخب ہونے کے بعد ابھی تک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، اور وہ ابھی تک روپوش ہیں، کیونکہ ان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں 9 مئی فالس فلیگ آپریشن میں، اور ویسے بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس لیے وہ روپوش ہیں اور محفوظ مقام پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ مقام پہ ہی رکھے۔ ان کی سیٹ کو خالی قرار دے دیا گیا، سینٹ کی نشست کو خالی قرار دے دیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے، کیونکہ بہت جلدی تھی، جب ان کی جگہ ایک اور جیالے جو ہیں عمران خان صاحب کے ٹائیگر، ان کو ٹکٹ دیا گیا، تو ان کو فوراً لگا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، اور یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا، کیونکہ یہ سیٹ تو واپس انہی کو جائے گی، اب تو خالی پڑی ہے، اور سینٹ میں نمبر ایک نمبر بھی کم ہے۔ جلدی سٹے کروایا گیا، اور کہا گیا کہ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ٹیکنیکلی اور لیگلی یہ کر نہیں سکتے تھے الیکشن کمیشن، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ اور ہوا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی یہی کیس تھا کہ وہ بھی سینیٹر منتخب ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کئی سال تک واپس ہی نہیں آئے، اور ان کی سیٹ خالی رکھی گئی۔ اس وقت ترمیم بھی کرنے کی کوشش کی گئی، سپریم کورٹ میں ان کو کہا بھی گیا کہ جناب ان کو یا کہیں حلف اٹھائیں یا پھر ان کو ڈی سیٹ کریں، تو نہیں کیا تھا، یہی الیکشن کمیشن تھا۔ اور اسحاق ڈار صاحب پھر کئی سال بعد واپس آئے، اور آ کے انہوں نے حلف لیا، اور اس کے بعد وہ سینیٹر کے طور پہ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کوئی سیٹ خالی نہیں قرار دی گئی تھی، جبکہ وہ بھی عدالت سے دبک کے اور چھپ کر نکل گئے تھے۔ تو یہ چیز تھی، لیکن مراد سعید صاحب کے ساتھ وہی کیس ہے، یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال مراد سعید صاحب کی سیٹ بچ گئی، کل سٹے ہو گیا، اور الیکشن جو ہے وہ روک دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر، اور وہ ہے یہ سارا کچھ داخلی سیاست کیوں اب گرما گرم ہوگی، اس کی ریزن بتا دوں کہ کل جو معاملہ تھا، صدر ٹرمپ نے بہت کوشش کی، فیلڈ مارشل نے بہت کوشش کی، شہباز شریف صاحب نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ایران کو لے آئیں مذاکرات کی میز پہ، اور اسلام آباد کھینچتان کے لے آئیں، اور ان کو ظاہر کیونکہ امریکہ، ایک طرف امریکہ ہو اور ایک طرف ایران ہو، تو فیلڈ مارشل نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، شہباز شریف صاحب نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، تو وہ یقیناً امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، اور امریکی پیغام کے تحت ہی کر رہے تھے۔ لیکن کل ڈیڈ لاک ہوا، پچھلے ایک ہفتے سے ڈیڈ لاک چلا آ رہا تھا، اور ایک ہفتہ پہلے ہی اسلام آباد راولپنڈی بند کر دیا گیا تھا، ریڈ زون بند کر دیا گیا تھا، سب کچھ آپ کے علم میں ہے، اور عدالتیں تک بند، اسلام آباد ہائی کورٹ بند، سپریم کورٹ بند، وفاقی قائرانی عدالت بند، سب کچھ بند، اور یہ سب کچھ کر کے تو حالانکہ نہ ایران نے آپ کو گارنٹی دی، اور جب ایران گارنٹی نہیں دے رہا تو آپ کیسے، تو ان کا خیال تھا کہ امریکی حکام آ جائیں گے، وٹکوف آ جائیں گے، جیرڈ کوشنر آ جائیں گے، نائب صدر آ جائیں گے، اور اندر ہی اندر انہوں نے ایک کوشش یہ بھی کی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آ جائیں، لیکن معاملہ اسی دوران خراب ہوا، اور خراب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ڈیڈ لاک ہو گیا۔ اور کل پھر پچھلے 3 دن سے 72 گھنٹوں سے
ایرانی گورنمنٹ کو، ایران کی لیڈرشپ کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور کل انہوں نے بھی، جو عمران خان نے راستہ دکھایا تھا کہ جب آپ حق پر ہیں، سچ ہیں، ڈٹ جائیں اور پھر ایبسلیوٹلی ناٹ ہی بولیں اور جنگوں میں حصہ دار مت بنیں، تو کل پھر ایسا ہی ہوا۔ اور جب تمام کوششیں ناکام ثابت ہو گئیں، کیونکہ 6 امریکی جہاز جو ہیں نور خان ایئر بیس پہ اتر چکے تھے، ساز و سامان ان کا آ چکا تھا، لیکن ایران نے کسی قسم کا کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم بالکل بھی، جب تک ناکہ بندی ہے، بحری ناکہ بندی ہے، اور جب تک جنگ بندی کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہم کسی صورت میں نہیں آئیں گے۔ اور ادھر چین نے بھی دھمکا دیا، اور چین نے بھی واضح کر دیا کہ یہ کھیل جو ہے یہ جوہری ہتھیاروں کا نہیں ہے، بلکہ یہ انرجی کے ذخائر ہیں، تیل کے ذخائر، پیٹرولیم کے ذخائر، گیس کے ذخائر، ان پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور رجیم چینج آپریشن ہے۔ تو بہرحال کل پھر ایسا ہی ہوا، اور جب مایوسی ہوئی تو صدر ٹرمپ نے کل کہا کہ جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کی درخواست پر میں جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں، لیکن ناکہ بندی برقرار رہے گی، اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ امریکی قیادت جو ہے وہ کسی متفقہ فیصلے پر پہنچ جائے۔ ایک بات کنوے کی گئی ہے صدر ٹرمپ کو، وہ یہ کی گئی ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ میں اختلافات بہت ہیں، ہمارے ساتھ جو لابی ہے وہ تو کام کرنا چاہتی ہے، معاہدہ کرنا چاہتی ہے، لیکن جو ہارڈ لائنر ہیں ایران میں وہ نہیں یہ کرنا چاہ رہے۔ اور کل یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اوپنلی تو نہیں کیا گیا، لیکن کنوے ضرور کیا گیا امریکنز کو۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور تہران جو ہے وہ اس وقت جس پوزیشن پہ ہے، اور جس طریقے سے اس کو چائنا کی اور رشیا کی اور پورے یورپ کی سپورٹ حاصل ہے، تو اس لیے وہ اس بنیاد پہ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر اختلاف ہوتے تو جب آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ساری قیادت کو فارغ کر دیا، علی لاریجانی کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد پھر یہ ٹوٹ پھوٹ ہو جانی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ لالی پاپ دیا گیا ہے، یہ گولی دی گئی ہے خاص طور پہ کہ جناب امریکن جو لیڈرشپ ہے، ایرانی جو لیڈرشپ ہے، اس میں اختلافات ہیں، اور صدر ٹرمپ نے ٹویٹ بھی وہی کیا ہے کہ اندرونی طور پر ایرانی قیادت جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہے، اور اس لیے وہ کسی متفقہ فیصلے پر پہنچ جائیں۔ تو یہ بات زمینی حقائق جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ تو بہرحال ایک وے آؤٹ، ایک فیس سیونگ لینی تھی، وہ لے لی گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کب مذاکرات کا ڈور ڈالا جائے گا۔ اور ان کے ساتھ وہی ہوا ہے کہ لڑکے والے بھی بارات کے لیے وہ ہے وہ ٹینٹ بھی لگ گئے، شامیانے بھی لگ گئے، کرسیاں بھی لگ گئیں، نائی بھی بلا لیے گئے، کھانا بھی، پکوان بھی تیار ہو گئے، اور ڈھولکی والے بھی آ گئے، اور ڈھول والے بھی آ گئے، باجے والے بھی آ گئے، سب بلا لیے گئے، اور سہرے ویرے کا بھی بندوبست کر دیا گیا، نکاح خواں کو بھی بلا لیا گیا، لیکن نہ لڑکی والوں نے کنفرم کیا تھا نہ لڑکے والوں نے، اور یہی کچھ ہوا ہے، اور کل ان کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ناطے دھوتی رہ گئی تو نقطے مکھی بہہ گئی، اس کو اس طرح ہی کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا ہے، تو دیکھیے فردر کیا ہوتا ہے۔ تو اصل مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ اندرونی طور پہ اپنے پاکستانیوں پہ، پاکستانی عوام پہ، پاکستانی لیڈرشپ پہ، سیاسی کارکنان پہ اور خواتین پہ خاص طور پہ جب تک یہ ظلم بند نہیں کرتے، ان کے کھاتے میں کوئی بھی کامیابی آئے گی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا، جو ظلم کرتے ہیں ان کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی پالیسیوں کو ریویو کریں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اندرون ملک تو لاٹھی گولی کی سرکار لے کر چلیں اور جیلیں بھر دیں، اپنے سیاسی کارکنان سے، انسانی حقوق کے ورکروں سے، وکلا سے، خواتین سے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے جیلیں بھر دیں، اور باہر آپ کہیں کہ جی آپ کو ہیرو مان لیا جائے گا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال اگلی خبر ہے جی، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کل منظر عام پہ آئے اور اسلام آباد آئے، اور ان کا استقبال کیا گیا، ان کے بھائی نے کیا استقبال، ان کے سمدی نے کیا، ساتھ ان کی بیٹی بھی تھیں، کیونکہ ہے تو اس وقت فیملی کا قابض ہے اس وقت اقتدار پہ اور سسٹم پہ، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اور وہ آئے جی، اور بڑے عرصے کے بعد آئے، اور نواز شریف صاحب نے خلاف معمول گفتگو بھی کی، اور مخاطب ہوئے،
اور ان کی گفتگو پھر دیکھی بھی گئی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل گھر سے اس لیے نہیں نکلے تھے. 2-3 باتیں انہوں نے کی وہ جو بالکل خلاف واقعہ تھیں. انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاسپورٹ کی بہت عزت ہو گئی ہے، سبز پاسپورٹ کی، اور دوسرا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، شاندار کارکردگی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دے دیتا ہوں، باقی تو ہم رونا روتے رہتے ہیں اور مختلف بتاتے رہتے ہیں. ابھی میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ قرضوں کی حالت کیا ہے. 2 سالوں میں تاریخ ساز جو ہے وہ قرضہ لیا گیا، اور 3 سالوں میں آلموسٹ ڈبل ہو گیا ہے. 75 سال ایک طرف، 3 سال کا قرضہ ایک طرف. یہ ایک اور خبر ہے. کل نواز شریف صاحب جب یہ کہہ رہے تھے کہ فیلڈ مارشل کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی بہت اچھی ہے، شہباز شریف صاحب کی بہت اچھی ہے، اور عالمی سطح پہ پاکستان کی بہت عزت ہو رہی ہے، سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے 98 میں تھی. تو یہ میرے سامنے خبر آ گئی، اتفاق کی بات ہے. اور یہ خبر بھی وزارت منصوبہ بندی گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. اور مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران پاکستان کی بیرونی سرمایہ کاری میں 33.4% کمی ہو گئی ہے. 33.4% بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہو گئی ہے. بڑھنا تو کیا تھا، مینٹین تو کیا رکھنا تھا، کمی ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی مہنگائی کی شرح گزشتہ برس کے مقابلے میں بڑھ کر 5.7% ہو گئی ہے. اور تیسرا ہے جی FBR نے 10% اضافے کے سے 9306 ارب روپیہ ٹیکس جمع کیا ہے. یعنی ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکس کلیکشن بڑھ رہا ہے، لیکن سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے، اور فیلڈ مارشل کی تعریف اس لیے کر رہے تھے اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ وفادار رہنا ہے. 98 کی انہوں نے مثال دی کہ 98 میں کیا ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. 98 میں پرویز مشرف صاحب کو 2 کیپ پہنائی گئی تھیں، اور ان کے ایک پہلے وہ صرف تھے جی چیئرمین تھے، اس کے بعد آرمی چیف تھے، اس کے بعد چیئرمین بنا دیا گیا تھا. 2 کیپس ان کو دے دی گئی تھیں. اور پھر جب ان کے ساتھ اختلافات ہوئے اور کارگل کے معاملے پہ، پھر ان کو برطرف کر دیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ دغا کرتا ہے پھر ہم اس کو برطرف کر دیتے ہیں. ایک بات یہ کہہ رہی تھی، اور دوسرا خلاف واقعہ تھا جو کچھ وہ بیان کر رہے تھے، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت، سیاست اور معاشرت اور صحافت سب کچھ برباد ہو چکا ہے، یہاں تک کہ عدالت بھی. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.